ضیاء صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے جو اس خطے کے اہم ممالک ہیں، پاکستان ہے، بھارت ہے، افغانستان سمیت چائنا ہے، روس ہے اور ایران ہے، ان کے وزرائے خارجہ کا جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ عنقریب ایک اجلاس ہونے والا ہے، ایسے اجلاس کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ وسیم صاحب، ایک تو جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ بلنکن کا جو لیٹر ہے، خط جو تھا، اس میں بھی اس چیز کا ذکر تھا کہ یہ وزراء خارجہ کے لیول پہ اجلاس کروانا چاہتا ہے امریکہ۔ کیسے کروانا چاہتا ہے، کہاں کروانا چاہتا ہے، ابھی فی الحال اس کے بارے میں اس نے تو کم از کم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ بات بھی کلیئر ہے جس طرح آپ بھی ذکر فرما رہے تھے کہ یہ افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے بریک ہوئی تھی خبر، جی، یہ امریکہ کی طرف سے بریک نہیں ہوئی تھی، وہ تو اون ہی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن امریکہ نے اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس کی تھی، جو وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں، یعنی کہ ان کے پاس، وہ یہی کہتے ہوتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں اور وار لینگویج میں، دونوں لینگویجز میں، ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں، ایسے نہیں مان لو گے تو ایسے کر لیں گے ہم۔ اچھا، دو ممالک کا ذکر آیا، ایک تو روس نے پچھلے دنوں روس کے فارن منسٹر نے بیسیکلی یہ بات کی کہ لیوروف جو ہے کہ ہم جو پرابلم ہے، سچویشن ہے، اس کا حل کے لیے ایک فارن منسٹر لیول پہ یا ایک ہائی لیول کے اوپر، سینئر لیول کے اوپر مذاکرات کروا سکتے ہیں۔ اچھا، روس نے جو مذاکرات کی بات کی اس میں افغان طالبان، افغان حکومت، پاکستان، ایران، چائنا، یو ایس اے، یہ سب موجود تھے، انڈیا موجود نہیں تھا، انڈیا کا نام نہیں لیا۔ لیکن انڈیا تو ہر صورت میں ان ہونا چاہتا ہے اس پورے معاملے میں۔ انڈیا کے مفادات افغانستان کے ساتھ وابستہ ہیں شمالی اتحاد کی وجہ سے، اور یہ انشور کرنے کے لیے کیونکہ امریکہ نے بہت زیادہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہوئی ہے کہ اگر تم اس خطے میں افغانستان کے معاملے کو اپنی چوائس کی حکومت کے ساتھ حل نہیں کرواتے، جو کہ امریکہ کی چوائس کی حکومت بھی ہوگی، تو یہاں سے لوگ کشمیر آ جائیں گے اور کشمیر آ کے جو ہے وہ تمہارا تختہ الٹ دیں گے کشمیر والا۔ تو بہرحال یہ ایک اس نے امریکہ نے تھریٹ کے طور پہ بھی انڈیا کے اوپر یہ تلوار ایک لٹکائی ہوئی ہے، یہ بار بار وہ اس چیز کو باور کرواتے ہیں۔ انڈیا خود بھی تو سمجھتا ہے نا کہ اگر طالبان جو ہیں وہ امریکہ جیسی قوت کو شکست دیں گے تو کیا ان کے وہ پھر حوصلے بلند نہیں ہوں گے، اور پھر وہ افغانستان میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے، وہ تو پھر جہاں مظالم ہو رہے ہوں گے، انڈیا جو ہے مظالم کر رہا ہے تو ان کی مدد کے لیے بھی تو پہنچیں گے۔ ایک تھریٹ ایک نیچرل بنتا تو ہے، یقیناً اس کے ذہن میں یہ ہے، حالانکہ افغان طالبان کی طرف سے ابھی کوئی ایسی پالیسی سامنے نہیں آئی، نہ پالیسی ہے، نہ انہوں نے کوئی ڈکلیئر کیا، لیکن انڈیا کو بہرحال ایک فیوچر کا تھریٹ نظر آتا ہے، اور وہ ان ہونا چاہتا ہے اس پوری گیم میں۔ بیسیکلی انڈیا اپنے آپ کو فالسلی، میرے خیال میں تو غلط طریقے سے ہی، لیکن انڈیا اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں چائنا کا ہم پلہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا ہے نہیں وہ۔ دوسرا معاملہ ایک تو یہ رشیا کی بات ہونے سے وہ کہیں اوپر سمجھتا ہے اور خطے کی سپر پاور سمجھتا ہے، جی اپنے آپ کو تو یہی سمجھتا ہے وہ، لیکن بہرحال یہ تو پچھلے کچھ عرصے کے واقعات جو تھے انہوں نے دکھایا کہ انڈیا جو ابھی بہت پیچھے ہے اس معاملے میں۔ حالیہ جو جنگی جھڑپیں ہوئی ہیں وہ اس سے پول تو کھل گیا سامنے۔ دوسری آفر جو اسی خط کے اندر ذکر تھا اینکرا کا، وہ تو انٹرا افغان ڈائلاگ تھا، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس حوالے سے، غلط بھی ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ تو اب دوبارہ اٹ از ڈیڈ۔ تو اینکرا والی، حالانکہ جو ٹرکش فارن منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ہوسٹ کرنے کے لیے دعا کی بجائے، لیکن افغان طالبان شاید اس کے اوپر اگر راضی ہو بھی جائیں تو وہاں ملاقات کے بعد کوئی نتائج نکلنے والے بظاہر دکھائی نہیں دے رہے۔ تو بہرحال اس بات کا اختتام تو میں اسی نوٹ پہ کروں گا کہ امریکہ تو بہرحال چاہتا یہی ہے کہ اس علاقے میں کسی نہ کسی طرح اس کی پریزنس بھی رہے، اور یہ علاقہ جنگ و جدل میں بھی ملوث رہے، یہاں پہ امن و امان نہ آ سکے، اور اس کے لیے وہ مختلف دو پیچ استعمال کرتا رہتا ہے، ان میں ایک دو پیچ یہ بھی ہے۔